بندہ ہوں تیرا سب سے گناہگار یا خدا، تجھ سے ہوں مغفرت کا طلبگار یا خدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑھیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی محدود ہے، موت آئی سب کچھ ختم، موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں کس حال میں مرے گا۔ ہر انسان کو اس کائنات سے جانا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جائے، بڑے سے بڑا سیکیورٹی لے لے، کسی محل کے اندر قید ہو جائے، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جاؤ، بڑے سے بڑا سیکیورٹی لے لو، کسی محل کے اندر قید ہو جاؤ، لیکن تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہر آدمی کو اس کائنات سے جانا ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کائنات سے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، جو گناہ کا کام کرتے ہیں، ان کے گناہ کی کوئی سزا نہیں ملتی۔ دنیا کے اندر وہ گناہ کر کے بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ ان کے گناہ کا سزا کب دیا جائے گا؟ اور دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، جو گناہوں کے قریب نہیں جاتے، ان کے نیکیوں کا اجر کب دیا جائے گا، بدلہ کب دیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ نہیں نہیں، کامیاب آدمی وہی ہوگا جسے جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او لوگو، جس دنیا کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کے کاموں کے چکر میں تم نماز سے دور ہو، شریعت سے غافل ہو، رسول کے کام کی نافرمانی کر رہے ہو، سنو یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی۔ یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جس اللہ نے، جس خالق نے، جس مالک نے، جس رب نے اس کائنات کو بنایا، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او لوگو، جس دنیا کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، سنو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی۔ آج انسان دنیا کے اندر کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن زندگی نہیں خرید سکتا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان بڑی جائیداد اکٹھا کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، دنیا کما رہا ہے،
دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ جائیداد، وہ روپیہ، وہ پیسہ، وہ کھیت، وہ باغات، وہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، ہمارے کچھ کام نہیں آنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز اس کی اولاد۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد قبر کے اندر اکیلا لٹا کر چلے آتی ہے، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری چیز اس کی دولت۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی دولت اس کے وارثوں نے آپس میں بانٹ لیا، اس کی اولاد نے آپس میں بانٹ لیا، اولاد نے اور مال نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کماتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں نے انسان کے مرنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا، دولت نے بھی، اولاد نے بھی۔ بچی ایک چیز، وہ آپ کا عمل۔ اگر آپ نے نیک عمل کیا تو اچھا ہے، نہیں تو آپ کے ساتھ عذاب ہوگا، کوئی چیز کام آنے والا نہیں۔ آپ اکیلے ہیں قبر کے اندر اور آپ کے ساتھ آپ کا عمل ہے میرے بھائیو۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی گریبان کے اندر جھانکا؟ زندگی کے اندر جو عمل کر رہے ہیں اسے دیکھا؟ ہمارے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں؟ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے یا دنیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے ایک سوال کیا ہے۔ 28ویں پارے کے اندر سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے نبی کے ماننے والو، اے قرآن کے ماننے والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ گھر کے اندر رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، گھر کے باہر رہو تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو، بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، وہاں بھی اللہ سے ڈرو، اکیلے روم میں کمرے میں رہو اور تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اللہ ایمان والوں سے سوال کر رہا ہے، اے ایمان والو تم نے اپنے کل کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں کل سے مراد آخرت ہے، یعنی اللہ ایمان والوں سے سوال کر رہا ہے، اے ایمان والو تم نے اپنے آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب ہر آدمی غور کرے وہ آخرت کی کتنی تیاری کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیا کے اندر اس طریقے سے مشغول ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس طریقے سے بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، اب ہم ختم نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کبھی اس نبی کی سیرت پڑھو، وہ نبی جو امام کائنات، وہ نبی جو معصوم عن الخطا، اس نبی کی کیا حالت تھی؟ دنیا سے بے رغبتی دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کی سیرت پڑھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے دیکھا کہ نبی جس چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اس چٹائی کے نشان آپ کے پیٹھ پر موجود ہے، آپ کے جسم پر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان ایک چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام کائنات ہے، جو دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، وہ ایک چٹائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اے لوگو، نبی کتنے عظیم تھے، کتنے بڑے تھے، اور ان کی زندگی کتنی سادگی والی زندگی تھی۔ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، اے نبی، میں نے دیکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو
وہ نرم نرم بستروں پر آرام کرتے ہیں، صوفوں پر گدوں پر آرام کرتے ہیں۔ اے نبی آپ تو ان سے بڑے ہیں، آپ تو ان بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں، اے نبی اگر آپ حکم دیں تو آپ کے لیے نرم نرم بستر تیار کروا دیا جائے۔ لیکن نبی نے فرمایا اے عمر سنو، اے کائنات کے لوگوں سنو، مالی ولی دنیا، میرے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے لوگوں سنو، میں اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے۔ مسافر چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، آرام کرنے لگ گیا، پھر آرام کرنے کے بعد وہ چلنے لگ گیا۔ اسی طریقے سے میری زندگی، میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ نبی کی حالت تھی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے زمین پر، جائیداد پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کی لالچ میں، دنیا کی حرص میں ہم ایک دوسرے کے گردن کو اڑا رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، کس لیے؟ دنیا کی محبت میں، تاکہ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہو جائے، ہم امیر ہو جائیں۔ بس دنیا کی محبت میں آج لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال پر، جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں، صرف اور صرف دنیا کی محبت۔ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ نبی آخرت کی کتنی فکر کرتا تھا، اور ہم کیسے ہیں میرے بھائی؟ وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہیں کھلی، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دن جس بستر پہ اللہ کے نبی روزانہ آرام کرتے تھے، اس پہ جب حضرت عائشہ لیٹی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ بستر جسم پر چبھ رہا ہے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس بستر کو ڈبل کر کے لگا دیا، بچھا دیا اس بستر کو ڈبل کر کے۔ اللہ کے نبی کو زیادہ آرام مل گئی، اس دن آپ اٹھ کر کے تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے۔ فجر کی نماز میں آنکھ کھلی، فجر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہنے لگے اے عائشہ کیا بات ہے، آج مجھے بہت زیادہ آرام مل گیا، میں اٹھ کر کے رات کو تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے نبی، جس بستر پر روزانہ آپ آرام کیا کرتے تھے، اس بستر کو میں نے ڈبل کر کے لگا دیا تھا، وہی بستر تھا لیکن ڈبل کر دیا تھا۔ تو نبی نے فرمایا اے عائشہ سنو، مجھے ایسے آرام کی ضرورت نہیں ہے جو آرام مجھے راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے روک دے، مجھے ایسے آرام کی ضرورت نہیں ہے جو آرام مجھے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے سامنے جھکنے سے روک دے، ایسے آرام کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ نبی کی حالت تھی یہ۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ٹھنڈیوں کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہو تو ان کو ٹھنڈی لگتی ہے، بیمار ہو جائیں گے بہت زیادہ، لیکن جب کھیت میں پانی چلانا ہو تو فجر سے پہلے ہی مشین لے کر پہنچ جائیں گے۔ یہ آج حالت ہے ہماری۔ دنیا کے بارے میں اگر کہا جائے کوئی کام کرو تو ہاں ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں، لیکن جب دین کے بارے میں، آخرت کی بات آ جائے تو بہت زیادہ بہانے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس۔ یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ وہم غافلون۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، دنیا کے بارے میں ان کو بڑا نالج ہے، بڑا علم ہے، دنیا کے بارے میں اگر کوئی سوال کر لیا جائے تو ان کے پاس بڑا نالج ہے، بڑا علم ہے، لیکن اگر آخرت کا ذکر آ جائے، آخرت کی بات آ جائے تو کوئی علم نہیں ہے، ان کے زندگی کے اندر آخرت کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے فن کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ انگوٹھے پر چاندی یا سونے کے سکے کو رکھ کے بتا دیں گے کہ یہ کتنا گرام ہے،
لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھو تو ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی شعور نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں بڑا علم ہے لیکن جب 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات آ جائے تو شعور نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ یہی حالت آج ہماری بھی ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا جائے، سوال کیا جائے، بڑا نالج ہے آج مسلمانوں کے پاس، اگر دین کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی نالج نہیں ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتہ ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا نہیں معلوم ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں ایمان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، توحید کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اگر سوال کر لیا جائے تو ہے ایسے مسلمان پر لعنت ہے، ایسے مسلمان پر جس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم، جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا نہیں معلوم۔ دین کے بارے میں آج ہمیں کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی۔ ضرورت اس بات کی ہے، اے لوگو دنیا کے اندر رہو، زندگی گزارو، لیکن اس دنیا کو اپنا ٹارگٹ مت بناؤ۔ دنیا کے اندر زندگی گزارو لیکن تمہارا ٹارگٹ آخرت ہو، تمہارا مشن آخرت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عبداللہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ سنو، کن فی الدنیا کا انکا غریب، اے عبداللہ اس دنیا کے اندر اجنبی کی طرح زندگی گزارو، پردیسی کی طرح زندگی گزارو۔ پردیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ممبئی کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، یو پی کے ہیں، کوئی بہار کا ہے، کوئی جھارکھنڈ کا ہے، کوئی اور جگہ کا ہے۔ وہاں جاتے ہیں کس لیے؟ تجارت کرنے کے لیے، کوئی اور کام سے جاتا ہے۔ تو کبھی ممبئی کے اندر رہتے ہوئے ہمارے دل کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ہمارا گاؤں تو یو پی کے اندر فلاں ضلع کے اندر فلاں گاؤں ہے، ہم تو ممبئی کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو پردیسی ہیں، اجنبی ہیں، ہمارا اصل گاؤں تو یو پی میں ہے، بہار میں ہے۔ اجنبی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ اس دنیا کے اندر اجنبی کی طرح زندگی گزارو، تمہارا اصل گاؤں، تمہارا اصل ٹھکانہ تو کچھ اور ہے، آخرت ہے۔ اور فرمایا او عابر سبیل، اور اے عبداللہ اس دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے جو بات بیان کی، آپ نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگو جب شام کا سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ لو تو صبح کے سورج نکلنے کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کے سورج نکلتے ہوئے دیکھ لو تو شام کا سورج ڈوبنے کا انتظار مت کرو۔ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، ہم اور آپ سن رہے ہیں، نماز جمعہ ہوگی، جمعہ کی نماز کے بعد پتہ نہیں گھر تک جا پائیں گے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں، کس موڑ پر موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان دنیا بس دنیا کی چاہت میں لگا ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ یہ موت یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک دنیا کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، سلیمان علیہ السلام، نبی ہیں، گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جناتوں کو ان کے ماتحت رکھا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے ذمے اللہ نے ہواؤں کو بھی رکھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ ہواؤں کو چلانا، اور یہ جناتوں کے بھی مالک تھے اپنے دور کے، اور ایک دو ملک کے بادشاہ نہیں تھے، یہ پوری دنیا کے پردھان منتری تھے اس وقت۔ لیکن ان کی موت کیسے آئی جاننا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا، اے جناتوں کی جماعت، بیت المقدس کی تعمیر میں کچھ کام باقی ہے، اس کو مکمل کرو، پورا کرو۔
جناتوں کی جماعت بیت المقدس کی تعمیر کرنے لگ گئی، اس کو بنانے لگ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک لاٹھی کے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا فلما قضینا علیہ الموت، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت آ جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ آ کر کے اچانک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ سلیمان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جناتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا مالک اس کائنات سے چلا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے حاکم ہیں، پوری دنیا کے پردھان منتری ہیں، جناتوں کے مالک ہیں، ہواؤں کو چلانے والے سلیمان۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلیمان کو بتایا جاتا اے سلیمان تمہاری موت آنے والی ہے، تم اپنے بعد کس کو وارث منتخب کرو گے، کس کو وارث بناؤ گے، منتخب کر لو۔ لیکن نہیں، اللہ نے حکم دیا اے فرشتے جاؤ، اے ملک الموت جاؤ اور سلیمان کی روح کو قبض کر کے چلے آؤ۔ ملک الموت آیا اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو قبض کر کے چلا گیا۔ اچانک موت آ گئی۔ موت کس موڑ پر آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس موت نے ہمارے آبا و اجداد پر بھی رحم نہیں کیا، اس موت نے نبیوں پر بھی رحم نہیں کیا، اس موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں دیکھا یہ کتنے بڑے ہیں، کیا ہیں۔ موت آ گئی، سب کو آ گئی میرے بھائی۔ کیا دنیا کے اندر کسی کے پاس ایسا طریقہ ہے جو اپنے ماں باپ کو مرنے سے بچا سکے؟ کیا دنیا کے اندر کسی کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے کہ اپنے فلاں رشتہ دار کو مرنے سے بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ موت آئے گی تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ آج دنیا کے اندر انسان بڑی دولتوں والا ہے، بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، بڑی جائیداد ہے اس کے پاس، مرنے کے بعد اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ کل تک جو انسان اپنے پیروں کی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا، غرور کرتا تھا، آج وہ انسان مر چکا ہے، اس کی لاش پڑی ہے، وہ انسان اتنا بے بس پڑا ہے کہ اگر مرنے کے ٹائم ہاتھ یا پیر ٹیڑھا تھا تو اس کو سیدھا بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ کل تک جو انسان اپنے آنکھوں کی روشنائی پر گھمنڈ تھا، اس کو غرور تھا، آج وہ انسان پڑا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہے، اگر مرنے کے ٹائم اس کی آنکھیں کھلی تھی، اپنی آنکھوں کو خود سے بند نہیں کر پا رہا۔ آج انسان اتنا بے بس پڑا ہے، اس کے گھر والے اس کی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں۔ کل تک جو انسان نہانے جاتا تھا، گھنٹوں لگا دیتا تھا، صابن الگ ہے، شیمپو الگ ہے، فیس واش الگ ہے، آج وہ انسان پڑا ہے، نہانے کے قابل نہیں ہے، لوگ اس کو نہلا رہے ہیں۔ آج انسان اتنا بے بس پڑا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہلائیں یا گرم پانی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کل تک جو انسان VIP کپڑے پہنتا تھا، برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا، بڑے بڑے مال میں جا کر کے شاپنگ کرتا تھا، کپڑے خریدتا تھا، آج وہ انسان پڑا ہے، اسے ایک سادے لباس میں، وائٹ لباس میں، سفید لباس میں لپیٹا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اچھا لباس پہنا۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے میرے بھائی۔ مرنے کے بعد انسان زیرو ہو گیا، کوئی لائق نہیں بچا، اسے سفید لباس میں لپیٹا جا رہا ہے۔ کل تک جو انسان نیتا تھا، پردھان منتری تھا، گاؤں کے اندر بڑی عزت تھی، بڑے پیسے والا تھا، دولت والا تھا، چلتا تھا تو لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے تھے، لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، آج وہ انسان پڑا ہے، اس کی لاش پڑی ہے، وہ انسان اتنا بے بس ہے کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا، 4 لوگ اپنے کاندھوں پر لے کر اسے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج انسان اتنا بے بس پڑا ہے میرے بھائی۔ کیا اوقات ہے ہماری زندگی زیرو ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان زیرو ہو گیا، قبرستان کے اندر رکھا جا رہا ہے، وہ اولاد بھی کھڑی ہے، وہ بیٹا بھی کھڑا ہے، وہ گھر والے بھی کھڑے ہیں، جن کے لیے انسان سود کھاتا تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، وہ گھر والے بھی کھڑے ہیں، اپنے باپ کے لاش کو، ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر کے اندر رکھنے کو تیار نہیں ہے، قبر کے اندر لٹا کر چلے آئے، وہ اولاد اپنے باپ کے اوپر مٹی ڈال کر چلے آئی اور اپنے ہاتھ کو جھاڑ کر کے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔
لیکن پھر بھی آج ہم دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی چاہت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ موت کے بعد ہمیں چانس نہیں مل سکتا، موقع نہیں مل سکتا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان بڑی خواہش کرتا ہے کہ ہماری دنیا بن جائے، ہم دنیا کے اندر آگے ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ مرنے کے بعد جب موت کا فرشتہ آتا ہے روح کو قبض کرنے کے لیے، تو انسان کہتا ہے کہ تھوڑا چانس دے دو، تھوڑا موقع دے دو۔ کس لیے موقع مانگے گا؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ انسان موقع مانگے گا، چانس مانگے گا، کس لیے؟ تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ اس وقت اللہ جواب دے گا کلا، نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں دوبارہ چانس نہیں مل سکتا، تمہیں دوبارہ موقع نہیں مل سکتا ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو۔ اے لوگو، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس دنیا کے اندر زندگی گزارو تو اللہ کے لیے۔ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس وقت بھی تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دل کے اندر ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ تمہاری موت جب آئے تو تمہاری موت ایمان پر آئے، توحید پر آئے۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی بیان کیا جائے موت کے بارے میں یا قبر کے بارے میں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے میرے بھائی، کتنا بھی موت کے سختیوں کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں بیان کر دیا جائے اور یہ کہا جائے اے لوگو موت کے آنے سے پہلے تیاری کرو، کچھ اثر نہیں ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں پر نظر دوڑاؤ۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جو مجھے ایک جگہ پہ لے گئے اور وہاں ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر آگ جل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھا تو میں خوف کھانے لگا، ڈرنے لگا، پھر میں نے نیند کھل گئی، میں اٹھ گیا، بیدار ہو گیا۔ صبح ہوئی، انہیں خیال آیا کہ میں یہ خواب اللہ کے نبی کو بتاؤں اور اس کی تعبیر پوچھ لوں، لیکن پھر ان کا دل نہیں چاہا، ہمت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے میرے خواب کا تذکرہ کر کے تعبیر پوچھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ کا اخلاق بہت اچھا ہے، عبداللہ کا کردار بہت اچھا ہے، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، اے کاش عبداللہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا۔ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اے کاش عبداللہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا۔ یہ الفاظ نبی کے جب حضرت عبداللہ کے کانوں میں پڑتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن سے کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں حضرت عبداللہ نے رات کو تہجد کی نماز نہ پڑھی ہو، قیام اللیل نہ کیا۔ روزانہ بغیر تہجد پڑھے ہوئے نہیں سوتے تھے حضرت عبداللہ۔ نبی کی باتوں کا اتنا اثر ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، نبی نے صرف اتنا کہا اے کاش عبداللہ تہجد کی نماز پڑھتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد پڑھتے تھے۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن کی آیت بیان کی جائے،
ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا مشن آخرت ہو، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔